السلام علیکم. پھر ہم موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار حیدر صاحب کے ساتھ. ابھی ہم صرف ان کے ساتھ سر کے ساتھ شوگر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کیونکہ یہ بہت عام بیماری ہے اور ساری زیادہ تر اسی سے نقصان ہوتا ہے, بیماریاں ہوتی ہیں اور موت تک بندہ پہنچ جاتا ہے. تو سر یہ جو شوگر ہے زیادہ تر میں نے یہ بھی آبزرو کیا, میں نے تھوڑا سا پڑھا بھی ہے اس کے بارے میں نالج ہے کہ کچھ لوگوں کو پیدائشی شوگر ہوتی ہے, بچپن سے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ شوگر کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو 40 سال کی عمر میں جا کے اچانک ڈائگنوز ہوتی ہے کہ جس کو شوگر ہے, بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو آپ کے پاس زیادہ تر کس طرح کے لوگ آتے ہیں شوگر کے, آپ کو جن کو یہ بائی پاس کرانے کے لیے آتے ہیں, تو یہ اس پہ روشنی ڈالیے ذرا. ہاں جی, میں روشنی تو ضرور ڈالوں گا. آپ کی طبیعت میں بڑی مٹھاس ہے, شوگر کی طرف جو ہے نا کہ اس کے بارے میں کافی پڑھتے ہیں. تو اچھا, میں ایک بڑی مختصر سی جو ہے نا بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو مریض آتے ہیں وہ ٹائپ 2 کے آتے ہیں. آپ اس بحث میں مت چاہیے گا کہ ٹائپ 1 کیا ہے, ٹائپ 2 کیا ہے. جی سر, جو سب سے کامن ہے میں اس کی بات کرتا ہوں کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا جی ایپیسوڈ میں کہ میں لمبی بات کروں. جی, ٹائپ 2 آتے ہیں مریض, وہ آتے ہیں جو مثلا گولیاں جڑی کھا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے نا, گولیاں کھا رہے ہیں, گولیاں نال انسولین لگ رہی ہے. جی جی ٹھیک ہے, اے مریض جڑے نا بائی پاس مریض زیادہ تر یہی آ رہے ہیں. جی جی بالکل. یہاں مریضوں کا جڑا نا پرابلم جڑا ہوتا نا, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ساڈا پینکریاس جڑی نا انسولین نہیں بنا رہا. جی, یہ کنسیپٹ غلط, ٹوٹلی غلط ہے. جی بالکل غلط ہے. ٹھیک ہو گیا. میجورٹی آف دا پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں پینکریاس جو ہے نا وہ انسولین بنا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا جسم جو ہے نا اس کو رسپونڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. مثلا اگر ایک نارمل آدمی کو 1 یونٹ انسولین افیکٹ کرتی ہے, ان کو 10 یونٹ چاہیے اس کو. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ اس کے ٹیشو جسم جو ہے نا اس کو رسپونڈ نہیں کرتا. اگر وہ دوڑ کے آئے گا, ایکسرسائز کرے گا تو رسپونڈ کرے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں اس کی مثال کے طور پہ, ایک میں شوگر کا مریض بٹھا دوں اور ایک ٹائپ 2 کا, اور ایک میں بٹھا دوں نارمل بندہ. جی, اگر میں ان کا بلڈ لیول چیک کروں تو یہ کوائٹ پاسبل ہے, ممکن ہے کہ شوگر کے مریض کا انسولین لیول خون میں زیادہ ہو. ہاں, اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ہائپر انسولینیمیا, یعنی اس میں انسولین زیادہ بن گئی. جی, اور یہ ہائپر انسولینیمیا بہت ڈیمیجنگ ہوتا ہے, اس کے بڑے مضر اثرات ہوتے ہیں جسم کے اوپر. جی, تو ایک تو آپ یہ کلیئر کریں یہ بات جی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پینکریاس, آپ کا اکثر میں پینکریاس جو ہے نا وہ بنا رہا ہوتا ہے. جی جی, لیکن ہم نے اپنی مصیبتیں کو اپنے پر طاری کی ہوتی ہیں, ہم نے موٹاپا طاری کیا ہوتا ہے. جی, ٹھیک ہے, چربی ہمارے جسم پہ زیادہ ہوتی ہے, ورزش ہم کرتے نہیں ہیں. جی, تو ایسا ہمارا جو ہے نا جسم جو ہے نا وہ انسولین کو رسپونڈ نہیں کرتا. اب یہ کافی جو میڈیسن آ رہی ہیں اس وقت, جی سر, جو شوگر کی زیادہ تر میڈیسن آ رہی ہیں, وہ دوائیاں جو ہے نا وہ پیچھے چلی جا رہی ہیں, جن کو ہم سلفونیل یوریا کہتے ہیں, جو پینکریاس کو کک لگاتی تھیں کہ پینکریاس جو ہے نا انسولین زیادہ بنائے. جی, اس کا الٹا نقصان ہو رہا تھا. اب یہ پتہ لگا اس کا نقصان یہ ہو رہا تھا کہ وہ پینکریاس جو ہے نا تھک ہار کے بالکل ہی ختم ہو جاتا تھا اور وہ انسولین 100% انسولین پہ آ جاتا. جی, اب دوائیاں ایسی جو ہیں, ڈائٹ, ایکسرسائز اور وہ دوائی. جی, وہ دوائی یہ کرتی ہے کہ انسولین کو رسپونڈ زیادہ کرے گی آپ کی باڈی. ٹھیک ہو. اور پھر کچھ نئی دوائیاں آئی ہیں جو انسولین کو آپ کے یورین میں یعنی کہ پیشاب میں نکال دیں گی. ٹھیک, وہ میڈیسن انتہائی افیکٹو ہے. یہ میرا میسج, میں بڑا اسٹرانگ میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں. اس وقت اس دور میں ایسی شوگر کی دوائیاں آئی ہوئی ہیں جو کہ شوگر کو یورین سے نکال دیتی ہیں. جی جی, اچھا, اب اس سے 2-3 دفعہ تو یورین آتا ہے صبح کے ٹائم. جی, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں ان دوائیوں وہ اتنی افیکٹو ہیں جی کہ وہ گردوں کو بھی بچاتی ہیں شوگر کے مضر اثرات سے. جی, وہ ایون بلڈ پریشر کو بھی تھوڑا سا لو کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور گردوں کے علاوہ وہ ہارٹ کے لیے بھی جو ہے نا انتہائی مفید ہے. جی جی, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے تو برائے مہربانی جو ہے نا یہ دوائیاں استعمال کریں اور ادھر ادھر جو ہے نا وہ مت کریں. آپ کے پاس زیادہ تر ٹائپ 2 کے پیشنٹ آتے ہیں؟ میرے پاس ٹائپ 2 کے آتے ہیں. جی, تو اور ان کو میں اللہ کے فضل و کرم سے بڑا اچھا مینیج کرتا ہوں. اور جو جدید ادویات ہیں مہنگی بھی نہیں ہے. جی,
और उनको डाइट के मतलब बताता हूँ, उनको एक्सरसाइज के टिप्स देता हूँ जी सर, और जो है ना और दवाइयाँ देता हूँ हाँ। जो सूट उनको करती हैं। जी और वो पुरानी वाली दवाइयाँ छोड़ दें, जी, वो अब नहीं इस्तेमाल होती ज़्यादा। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं नाम नहीं उनके लूँगा, वो सल्फोनाइल यूरिया पुराने होते थे, अब नहीं है, अब जी। वक्त बदल गया है। बिल्कुल ठीक है। तो अब हाँ कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, मसलन मेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज। वो ग्लूकोफेज भी ये क्या करती है ग्लूकोफेज, वो ग्लूकोफेज यही करती है कि वो जिस्म का रिस्पॉन्स बढ़ाती है। अच्छा एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं जी मेरी शुगर बड़ी लो रहती है, हाँ मैंने शुगर नहीं है कि मेरी शुगर लो रहती है, हाँ वो उसमें होता ये है बीमारी उसी, नहीं है। हाँ उसी को शुगर होती है। हाँ हाँ, आम आदमी की शुगर नहीं गिरती। ठीक है। उसकी शुगर क्यों गिरती है, जो मैंने पहले आपको जी बताया जी था, जी जी, कि उनका पैंक्रियास ज्यादा इंसुलिन ना, ये बड़ी गलत फहमी है ये लोगों गलत में फहमी कि जी मुझे तो शुगर नहीं है, मेरी तो शुगर उल्टा लो रहती है। हाँ इसको कहते हैं इंग्लिश में इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द पैंक्रियास। ठीक, पैंक्रियास से गैर जरूरी तौर पे इंसुलिन बन रही है। ठीक जी, वो क्यों बना रहा है, क्योंकि बॉडी उसको देन में ये है कि पैंक्रियास की बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, हाँ जबकि वो बंदे ने कुछ खाया नहीं है। हाँ, ठीक है ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि 5 मील्स जो है ना वो लेने चाहिए शुगर के मरीज को, हाँ ताकि छोटे मील्स, जी, हैवी मील्स नहीं 5। तो बात ये मेरा ख्याल मैंने कर दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी, बहुत शुक्रिया आपका, ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी लोगों के लिए। इंशाल्लाह इसको लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। अगर आपको हमारी जो बातें अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।